صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش آباد رکھے۔ میں ہوں زاہدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوک وتھ زاہدہ۔ آج لائے ہیں آپ کے لیے بہت ہی مزے کا، بہت ہی سادہ، آسان، بہت ہی یمی سا یہ ہے سوپ B19۔ بہت مزے کا بنتا ہے، ریسٹورینٹ میں بہت ہی مہنگا ملتا ہے، لیکن ہم اس کو بنائیں گے گھر میں بہت ہی سادہ اور آسان طریقے سے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے لیں گے پین میں ڈالیں گے ہم 2 ٹیبل سپون بھر کے اولیو آئل یا سادہ آئل، جو بھی آپ کے پاس ہو۔ ساتھ ڈالیں گے اس میں 1 ٹیبل سپون بالکل فریشلی چاپڈ گارلک لیا ہم نے، ڈال کے ہلکا سا سوتے کریں گے۔ ساتھ ڈالیں گے اس میں ہم 150 گرام چکن لی ہے۔ چکن ہم نے بون لیس استعمال کی ہے، ہم نے چسٹ کا پیس لیا ہے اور اس کو باریک کیوب کٹ میں کروا لیا تھا۔ اس کو اچھے سے دھو کے ہم نے شامل کر دیا لہسن کے ساتھ۔ اچھے سے اس کو لہسن کے ساتھ فرائی کریں گے تاکہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آ جائے چکن میں اور چکن کی اپنی اسمیل بالکل ختم ہو جائے۔ اس میں شامل کریں گے ہم 2 ٹیبل سپون بھر کے اخروٹ باریک کاٹ کے، اور ساتھ شامل کریں گے 15 سے 20 بادام لیے تھے۔ اس کو ہم نے گرم پانی میں بھگو دیا تھا اور اس کو ہم نے 2 حصے کر کے شامل کر دیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس میں کاجو بھی ڈال سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو کچھ اسکپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پسند تو۔ بہت ہی مزے کا بننے والا ہے یہ سوپ۔ اور اس میں شامل کریں گے ہم ساتھ 1 چکن کیوب، کیونکہ ہم اسٹاک نہیں بنا رہے تو ہم چکن کیوب اس میں شامل کریں گے تاکہ اس کے ذائقے کو اور 4 چاند لگ جائے۔ تو چکن کیوب شامل کر کے ساتھ اس میں ہم پانی ڈال رہے ہیں۔ 6 گلاس ہم نے پانی شامل کیا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا پکانا بھی ہے تو پانی تھوڑا سا ریڈیوس بھی ہوگا۔ تو یہ ہم نے ساری چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں، اور ساتھ اس میں تھوڑے سے اسپائسز جن میں وائٹ پیپر ہے 1 ٹی سپون، چکن پاؤڈر 1 ٹی سپون، بلیک پیپر پاؤڈر ڈالیں گے 2 ٹی سپون، 2 ٹی سپون آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں، اور نمک ڈالیں گے 1 ٹیبل سپون۔ نمک آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جتنا آپ کو پسند ہو، کیونکہ سوس وغیرہ میں بھی بہت زیادہ نمک ہوتا ہے، تو آپ نمک کو دیکھ بھال کے استعمال کیجیے گا۔ ساری چیزیں ڈال کے ہم اس کو 20 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہلکی آنچ پہ، تو 15 سے 20 منٹ میں بہت ہی اچھا سا اسٹاک ہمارا ریڈی ہو جائے گا۔ جب تک 15 سے 20 منٹ میں ہمارا اسٹاک ریڈی ہو رہا ہے، ہم دوسری طرف اس کی سلری تیار کریں گے۔ 8 ٹیبل سپون ہم نے لیے کارن فلاور، اس میں پانی ڈال کے اچھے سے گھول کے رکھ لیں گے۔ تو یہ 20 منٹ کے بعد ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا سا ہمارا اسٹاک تیار ہو گیا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے کچھ سبزیاں، جن میں شملہ مرچ ہے 2 ٹیبل سپون کیوب کٹ میں ہم نے ڈالی ہے، بند گوبھی ڈالیں گے 1 مٹھی بھر کے یا یہ 2 ٹیبل سپون، اور اس کے ساتھ شامل کریں گے گاجر کیوب کٹ میں۔ 1 گاجر لی تھی، اس کو ہم نے کیوب کٹ میں کٹ کر لیا تھا، اور ساتھ شامل کریں گے اس میں سوس وغیرہ، جن میں 3 ٹیبل سپون ہم نے ڈالنا ہے سفید سرکہ، 3 ٹیبل سپون ہی ڈالیں گے اس میں بھر کے چلی سوس، اور ساتھ شامل کریں گے اس میں 1 ٹیبل سپون بھر کے اویسٹر سوس۔ ڈپٹ کے لیے ہم نے بہت ہی اچھی ہوتی ہے ذائقہ اس کا، تو یہ ہم نے اویسٹر سوس کے ساتھ ڈال دینی ہے سادہ سویا سوس، ہمارے پاس 3 ٹیبل سپون، یہ شامل کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے کارن فلاور جو ہم نے گھول کے رکھا تھا۔ تو اب ہم شامل کریں اس میں کارن فلاور، اس کو گاڑھا کرنے کے لیے۔ تو ہلکے ہلکے سے ہم کارن فلاور شامل کرتے جائیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے مکس کرتے جائیں گے تاکہ اس میں بالکل بھی لمس وغیرہ نہ آئے۔ تو بہت ہی مزے کا بننے والا ہے یہ سوپ، بہت ہی ایکسپینسو ملتا ہے۔ اس میں مشروم وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، پراؤنس ڈالے جاتے ہیں، تو ہمارے پاس پراؤنس نہیں تھے اویلیبل، تو ہم نے ایسے ہی بنا لیا ڈرائی فروٹ سے۔ تو کارن فلاور ڈال کے ہم نے تھوڑا سا کارن فلاور بچا لیا تھا، اور ساتھ ہم نے اس میں شامل کر دیے 2 عدد انڈے، اچھے سے بیٹ کر لیے تھے ہم نے۔ بیٹ کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیے، بالکل اوپر سے ہلکے ہلکے ہم نے ڈال کے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیا، ریسٹ دے دیا تاکہ انڈے کے اچھے سے پھول بن جائیں گے، اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو مکس کریں گے انڈے کو۔ تو بہت ہی اچھے سے اس میں یہ پھول بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ اور سبزیاں بالکل ہم نے بالکل بھی کوک نہیں کی، بالکل فریش ہیں یہ سبزیاں، اور تھوڑا سا کارن فلاور جو بچا تھا وہ ہم نے اب شامل کر دیا اس اسٹیج پہ، کہ یہ سوپ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے دوسرے سوپ کی نسبت۔ اور سب سے سیکرٹ انگریڈینٹ اس کا ہے براؤن شوگر، یہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہے 2 ٹی سپون بھر کے، جو کہ سویا سوس کے ساتھ بہت ہی اچھی کمپلیمنٹ کرتی ہے۔ تھائی کھانوں میں بہت ہی سویا سوس اور براؤن شوگر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس براؤن شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ
वाइट शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि इसके जायके को 4 चांद लगा देगा। और एंड में हम डालेंगे इसमें ग्रीन अनियन, हरी प्याज की पत्तियाँ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और बहुत ही अच्छा सा इसकी लुक बनेगी। और एंड पे हमने शामिल किया 1 टेबलस्पून इसमें डार्क सोया सॉस, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। तो ये सूप बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही हेल्दी बन के हो गया है रेडी। बहुत ही सादा और आसान तरीके से हमने इसको बनाया है। आप इसमें प्राउंस भी शामिल कर सकते हैं, इसमें मशरूम भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल जो सूखे हुए मशरूम होते हैं वो शामिल किए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्लैकिश साइड पे जाता है, क्योंकि ये रेड इसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें चिकन है, अंडा है और सब्जियां आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें जो भी शामिल करना चाहते हैं या स्किप करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमने बना लिया है सूप। और ये इसमें ड्राई फ्रूट हैं, बहुत ही हेल्दी है। आप एक बाउल भर के खाएँ तो आपको बहुत ही अच्छी सी फीलिंग का एहसास और एक ही बाउल में आपका पेट भर जाएगा। और जो हमने इसमें सॉसेस और जो भी हमने स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं वो इस मेजरमेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आप भी बिल्कुल यही मेजरमेंट रखिएगा, इसमें और कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।